کچھ دیر گزری میرے نبی مسکرائے، ارشاد فرمایا علی ارادہ ظاہر کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ منظور ہے، تیاری کی جائے۔ المختصر لوگوں وقت کی قلت ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ اللہ، مسجد نبوی کا پیارا پیارا ماحول ہے، مسجد نبوی کا پیارا پیارا صحن ہے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، کریم آقا کی ظہر اقتداء میں نماز ظہر کو ادا فرما لیا۔ میرے کریم نبی نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ تو پتہ چلا فاطمہ کا نکاح اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ لوگو، جب حضرت فاطمہ الزہرا کے رخصتی کا وقت آیا تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، یہ نصیحت ہے، یہ تیرے لیے پیغام ہے، علی سے کبھی بھی اس چیز کا سوال نہ کرنا جو علی کے پاس موجود نہ ہو۔ اگر تم نے سوال کیا، علی کے پاس وہ چیز نہ ہوئی، علی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ اور شوہر کو تکلیف دینا، شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں نبی کے غلاموں، میرے کریم آقا کا پیارا پیارا ظاہری زندگی ہے، کریم آقا کا پیارا پیارا ظاہری زندگی کا زمانہ ہے۔ لوگوں، ایک شخص جہاد کے لیے نکلا اپنی بیوی سے، اس نے کہا کہ جب تک میں گھر نہ آ جاؤں میرے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وہ ٹائم آ گیا، وہ سما آ گیا، وہ گھڑی آ گئی کہ لوگوں اس خاتون کا والد بیمار پڑ گیا۔ دوڑی دوڑی آقا کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ، کریم آقا والد بیمار ہے، شوہر نے کہا ہے اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا ہے، آقا جی یہ بتائیں کیا کرنا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جا واپس چلی جا، شوہر کی فرما برداری کر لے۔ شوہر کی فرما برداری کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ چلی گئی، 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، وہ حالات آ گئے، وہ منظر آ گیا، وہ ٹائم آ گیا کہ باپ دنیا سے چل بسا، انتقال کر گیا، باپ تک کا چہرہ اس خاتون نے نہیں دیکھا۔ اور جیسے ہی اس کا شوہر لوگوں واپس آیا، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اس خاتون نے اپنے شوہر کی تابعداری کی ہے، سن لے اے میرے پیارے محبوب، بتا دے اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں، جب عورت، کریم نبی نے فرمایا اپنے خاوند کے، اپنے شوہر کے کپڑے دھلا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 2000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر لوگوں، عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، 1000 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے کریم آقا کو فرماتے سنا کہ اگر کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں نے آج تک تجھ سے تیرے گھر کے اندر بھلائی نہ دیکھی تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے 70 سال کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔
چاہے دن کو روزہ رکھے یا تہجد گزارو، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ایما امرأة کلحت فی وجہ زوجہا فتدخل علیہ الغم فہی فی سخط اللہ الى ان تضحک فی وجہ زوجہا فتدخل علیہ السرور۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر دے تو یاد رکھنا جب تک اللہ کے غضب میں رہتی ہے کہ یہاں تک کہ وہ شوہر کے سامنے جب تک مسکرانا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں اللہ اکبر، لوگوں ایک مرتبہ کریم نبی کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا آقا کی بارگاہ میں آئی۔ کریم آقا نے جب دیکھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی، آنسو بہانے لگی۔ اللہ اکبر، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اس واقعے سے درس عبرت حاصل کر لینا، گھروں کا ماحول سدھارو، گھروں میں برکتیں نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میری بیٹی رونے کا معاملہ کیا ہے، رونے کی بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اے پیارے ابا جان، آج رات میں اور میرے شوہر علی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دوران گفتگو مذاق کے طور پر ایک جملہ ایسا نکل گیا کہ جس سے علی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ایک جملہ ایسا نکل گیا علی جس سے ناراض ہو گئے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹی پھر کیا کیا، پھر کیا کیا؟ تو لوگوں حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں پیارے ابا، میں اپنے شوہر علی کو منانے کے لیے ارد گرد چکر لگاتی رہی یہاں تک کہ میں نے 72 چکر لگائے۔ اور اسلام کی مقدس شہزادیوں ذرا غور کرو، فاطمہ الزہرا کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ 72 چکر لگائے، کہا ابا جب میں نے 72 چکر لگائے علی مجھ سے خوش ہو گئے، علی مسکرانے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد میں میرے کریم آقا نے فرمایا اے میری بیٹی سن لے، اگر علی کو راضی کرنے سے پہلے اگر تیرا انتقال ہو جاتا تو یہ تیرا باپ محمد عربی تیری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ کہا بیٹی شوہر کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے بولے سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے۔ جس گھر کے اندر عورت ننگے سر بیٹھ جاتی ہے تو اس گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھے عمل کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ، تو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔